الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق پر رحم کرنے اور اپنے صحابہ کو بھی یہ نصیحت فرمانا کہ تمہیں بھی رحمان خدا کی رحمانیت سے حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے رحم کا سلوک کرنا چاہیے. اس حوالے سے بعض روایات پیش کی تھیں. آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند واقعات بیان کروں گا جن سے آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جو جذبہ رحم تھا اور اس کے لیے بسا اوقات آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی جو اظہار فرمایا کرتے تھے اس کی کچھ حد تک تصویر کشی ہوتی ہے. آپ کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ کسی کو انتہا نہیں. اسلام کے دفاع میں تنہا ساری جنگیں لڑ رہے تھے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، پھر مخالفین کی کارروائیاں بھی بے انتہا تھیں آپ کے خلاف، مقدمات وغیرہ بھی، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن اس کے باوجود اپنوں اور پرایوں کے لیے ہر وقت اس بات پر کمر بستہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے میں سراپا رحمت بنا رہوں، اس کی صفت رحمانیت سے حصہ پا کر، اور اپنے آقا اور مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مکمل طور پر اپنا سکوں. آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی پوری آب و تاب سے چمکا. اس لیے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے اور انعاموں اور فضلوں سے نوازنے والے خدا کا شکر گزار بندہ بھی بننا چاہتے تھے، جس نے آپ کو الہاماً فرمایا تھا کہ غرست لکا بیدی رحمتی و قدرتی، تیرے لیے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. بس یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو رحمت کا پودا آپ کے لیے لگایا گیا، آپ اس کی شکر گزاری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کی نظر ڈال کر نہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ یا احمد و فاضت الرحمت و اللہ شفت، اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی ہے، بس
اس رحمت نے جہاں روحانی بیماروں کے لیے آپ کے دل میں درد پیدا کیا ہوا تھا اور جس کے لیے آپ دعا اور تدبیر کے ذریعے سے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جسمانی اور مادی ضرورتوں کے لیے بھی آپ دعا اور تدبیر کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ اور ہر وقت ہر لمحہ اب میں آپ کو واقعات پیش کرتا ہوں کس طرح آپ مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی روحانی ترقی کے لیے بھی کتنا درد تھا آپ کے دل میں۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ ایک لالا شرمپت رائے ہوتے تھے، قادیان کے رہنے والے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی بعثت کے ایام سے پہلے بھی آیا کرتے تھے اور آپ کے بہت سے نشانات کے وہ گواہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے تو یعقوب عرفانی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قادیان ہجرت کر کے آ جانے کی سعادت حاصل ہو چکی تھی، تو ان کے پیٹ پر ایک پھوڑا نکلا تھا اور اس دنبل نے بڑا گہرا پھوڑا تھا، خطرناک شکل اختیار کر لی تھی۔ حضرت اقدس کو اطلاع ہوئی، آپ خود لالا شرمپت رائے کی مکان پر تشریف لے گئے، اور جو نہایت تنگ اور تاریک سا مکان تھا، چھوٹا سا، اکثر دوست بھی آپ کے ساتھ تھے، عرفانی صاحب کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ جب لالا شرمپت رائے کو جا کے آپ نے دیکھا تو نہایت گھبرائے ہوئے تھے وہ، اور ان کو یقین تھا کہ اب میری موت آنے والی ہے۔ بڑی بے قراری سے باتیں کر رہے تھے جیسے موت کے قریب انسان کرتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اور ایک ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ میں ان کو مقرر کرتا ہوں، وہ اچھی طرح علاج کریں گے۔ تو چنانچہ دوسرے دن حضرت اقدس ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے گئے اور ان کو خصوصیت کے ساتھ لالا شرمپت رائے کے علاج پر مامور کیا، اور اس علاج کا جو بار تھا، کوئی بھی خرچ جو تھا وہ لالا صاحب پر نہیں ڈالا، اور روزانہ بلا ناغہ ان کی عیادت کو جاتے تھے آپ، اور جب زخم مندمل ہونے لگے اور ان کی وہ نازک حالت بہتر حالت میں تبدیل ہو گئی تو پھر آپ نے وقفے سے جانا شروع کیا، اور اس وقت تک عیادت کا سلسلہ جاری رکھا جب تک وہ بالکل اچھے نہیں ہو گئے۔ پھر عرفانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مہر حامد قادیان کے ارائیوں میں پہلا آدمی تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوا، اور اب تک اس کا خاندان خدا کے فضل سے اب تو سارے مخلص احمدی تھے جب انہوں نے لکھا یہ، اب بھی ہوں گے۔ مہر حامد علی صاحب نہایت غریب مزاج تھے، اور ان کا مکان فصیل قادیان سے باہر اس جگہ واقع تھا جہاں گاؤں کا کوڑا کرکٹ اور روڑیاں جمع ہوتی ہیں۔ سخت بدبو اور تعفن ہوتا تھا اس جگہ پہ، اور خود بھی کیونکہ ذمہ داروں کے گھر وہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں مکان کی صفائی کا التزام نہ تھا، مویشیوں کا گوبر اور دوسری چیزیں اس قسم کی پڑی رہتی تھیں، تو جس کو کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اسی جگہ وہ رہتے تھے، وہ بیمار ہوئے اور وہی بیماری ان کی موت کا موجب بنی۔ تو حضرت اقدس متعدد مرتبہ اپنی جماعت مقیم قادیان کو لے کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو قدرتی طور پر بعض لوگوں کو اس تعفن اور بدبو سے سخت تکلیف ہوتی تھی،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھی تکلیف محسوس کرتے تھے اور بہت کرتے تھے، عرفانی صاحب لکھتے ہیں، اس لیے کہ فطرتی طور پر یہ وجود نظافت اور نفاست پسند واقع ہوا تھا، مگر اشارتاً یا کنایتاً نہ تو اس کا اظہار کیا اور نہ اس تکلیف نے آپ کو ان کی عیادت اور خبرگیری کے لیے تشریف لانے سے کبھی روکا۔ آپ جب جاتے تو اس سے بہت محبت اور دلجوئی کی باتیں کرتے اور اس کی مرض اور اس کی تکلیف وغیرہ کے لیے بہت دیر تک دریافت فرماتے اور تسلی دیتے اور ادویات وغیرہ بھی بتاتے، توجہ اللہ کی طرف کی بھی ہدایت فرماتے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ایک معمولی ذمہ دار تھا، اور یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ کے ذمہ داروں میں ہونے کی وجہ سے وہ گویا رعایا کا ایک فرد تھا، مگر آپ نے کبھی تفاخر اور تفوق کو پسند نہ فرمایا۔ اس کے پاس جاتے تھے تو اپنا ایک عزیز بھائی سمجھ کر جاتے تھے اور اس طرح وہ باتیں کرتے تھے کہ اس کے علاج کے متعلق اور دلچسپی لیتے تھے، اور صاف طور پر کہتے تھے، دیکھنے والے جو تھے دوسرے وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی عزیزوں کی خبرگیری بھی اس طرح نہیں کرتا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرماتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عیادت کے لیے باوجود دے کہ آپ تشریف لے جاتے تھے، لیکن یہ بھی ایک صحیح واقعہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے قلب کو مخلوق کی ہمدردی اور غم گساری کے لیے جہاں استقلال سے مضبوط کیا ہوا تھا، وہاں محبت اور احساس کے لیے اتنا رقیق تھا، اتنا نرم کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے مخلص احباب کی تکالیف کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے تھے، اور اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اس موقع تکلیف پر پہنچ جائیں تو طبیعت نہ بگڑ جاوے۔ اس لیے بعض اوقات عیادت کے لیے خود نہ جاتے اور دوسرے ذرائع سے عیادت کر لیتے، یعنی ڈاکٹر وغیرہ کے ذریعے سے حالات دریافت کر لیتے اور مریض کے عزیزوں رشتہ داروں کے ذریعے تسلی دیتے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اپنی اس رقت قلبی کا اظہار بھی بعض اوقات فرمایا۔ تو دیکھیں، باوجود بے انتہا معمور الاوقات ہونے کے کسی کی عیادت یا ہمدردی کے لیے جانے پر اس لیے انکار نہیں فرما رہے کہ وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، بلکہ اس لیے کہ مخلوق کی ہمدردی اور اس کی تکلیف جو ہے اس کا خیال کر کے آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، اور یہ سراسر رحمت تھی جس سے آپ کا دل بھرا ہوا تھا۔ اس کا اظہار ایک خط کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے جو آپ نے اپنے ایک مرید کی بیماری کے دوران ان کو لکھا۔ اس کے متعلق عرفانی صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم ایوب صادق صاحب ایک نہایت مخلص اور پرجوش احمدی تھے۔ مرزا ایوب بیگ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو عاشقانہ علیہ السلام سے اس کو عاشقانہ ارادت تھی۔ وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آخر وہ مولا کریم کے حضور جا پہنچے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ اپنے بھائی ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کے پاس بمقام فاضلہ تھے، اور حضرت اقدس کی محبت کا غلبہ ہوا تو انہوں نے خواہش کی کہ حضرت کو دیکھیں۔ خود ان کا آنا نہایت مشکل تھا کیونکہ سفر کے قابل نہ تھے اور جوش کو دبا بھی نہ سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس کو خط لکھا کہ حضور اس جگہ فاضلہ میں آن کر مل جاویں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھا کہ آپ آ کر مجھے یہاں مل جائیں، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں حضور کی زیارت کروں۔ پھر اسی مضمون کا ایک تار بھی دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو خط لکھا اس سے اس فطرت کا اظہار نمایاں طور پر ہو جاتا ہے جو آپ میں رقت قلبی کی تھی۔ اب خط میں لکھتے ہیں مرزا ایوب بیگ
کہ محبی عزیزی مرزا ایوب بیگ صاحب و محبی عزیز مرزا یعقوب بیگ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو میں درد سر اور موسمی تپ سے یک دفعہ سخت بیمار ہو گیا ہوں، مجھ کو تار ملی جس قدر میں عزیزی مرزا ایوب بیگ کے لیے دعا میں مشغول ہوں، اس کا علم تو خدا تعالیٰ کو ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا چاہیے۔ میں تو سخت بیماری میں بھی آنے سے فرق نہ کرتا، لیکن میں تکلیف کی حالت میں ایسے عزیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل جلد صدمہ قبول کرتا ہے۔ یہی چاہتا ہوں کہ تندرستی اور صحت میں دیکھوں۔ جہاں تک انسانی طاقت ہے، اب میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا مجھے پاس اور نزدیک سمجھیں، نہ دور۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اس درد کو بیان کروں۔ خدا کی رحمت سے ہرگز نا امید مت ہوں۔ خدا بڑے کرم اور فضل کا مالک ہے۔ اس کی قدرت اور فضل اور رحمت سے کیا دور ہے کہ عزیزی ایوب بیگ کو تندرست جلد تر دیکھوں۔ اس علالت کے وقت جو تار مجھ کو ملی، میں ایسا سراسیمہ ہوں کہ قلم ہاتھ سے چلی جاتی ہے، یعنی اتنی پریشانی کی حالت ہو گئی ہے کہ قلم بھی نہیں پکڑی جا رہی۔ میرے گھر میں بھی ایوب بیگ کے لیے سخت بے قرار ہیں۔ حضرت اماں جان کے بارے میں لکھا، اس وقت میں ان کو بھی اس تار کی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ کل سے وہ بھی تپ میں مبتلا ہیں اور ایک عارضہ حلق میں ہو گیا ہے۔ مشکل سے اندر کچھ جاتا ہے، اس کے جوش سے تپ بھی ہو گیا ہے۔ وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں اور میں دالان میں ہوں۔ میری حالت تحریر کے لائق نہ تھی، لیکن تار کے درد انگیز اثر نے اس وقت مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ آپ کا اس میں حرج کیا ہے کہ اس کی ہر روز مجھ کو اطلاع دیں؟ معلوم نہیں کہ جو میں نے ابھی ایک بوتل میں دوا روانہ کی تھی وہ پہنچی ہے نہیں، ریل کی معرفت روانہ کی گئی تھی، اور مالش معلوم نہیں ہر روز ہوتی ہے نہیں۔ تو یہ تسلی دی۔ خدا بہت قادر ہے، تسلی دیتے رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دستوں کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ چوزے کی یخنی، شوربائی یخنی ہر روز دیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کمزوری نہایت درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ السلام خاکسار مرزا غلام احمد۔ تو بیماری کی وجہ سے خود جا نہیں سکتے تھے۔ بیماری میں انسان ویسے بھی زیادہ رقیق القلب ہو جاتا ہے۔ اپنی اس حالت میں کسی کو بیمار دیکھنا، اور بیمار بھی وہ جو آپ کو بہت عزیز تھا، آپ کو برداشت نہ ہو سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی اپنے عزیز مریض کے لیے دعا کی انتہا کر دی اور فرمایا کہ مجھے روزانہ اس کی صحت کی اطلاع بھی دیا کرو۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ جہاں آپ کی عادت میں یہ تھا کہ آپ سائل کو کبھی رد نہ کرتے تھے، یہ امر بھی آپ کے معمولات میں تھا کہ بعض لوگوں کی ضرورتوں کا احساس کر کے قبل اس کے کہ وہ کوئی سوال کریں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 28 اکتوبر 1904 کی صبح کو قبل نماز فجر آپ نے کچھ روپیہ جس کی تعداد 8 یا 10 ہوگی ایک مخلص مہاجر کو یہ کہہ کر دیے کہ موسم سرما ہے، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا، خود حضور علیہ السلام نے اس کی ضرورت محسوس کر کے یہ رقم عطا کی۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، لکھتے ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا، اور مخفی طور پر آپ عموماً حاجت مندوں لوگوں سے سلوک کرتے رہتے، اور اس میں کسی دوست، دشمن، ہندو یا مسلمان کا امتیاز نہ تھا۔ تو یہ ہے اس رحمان خدا کی صفت جو اس زمانے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اس رحمۃ اللہ عالمین کی اتباع میں اپنے پر جاری فرمائی اور نمونے دکھائے کہ بن مانگے بھی دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، عرفانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت میں یہ امر بھی داخل تھا کہ بعض اوقات وہ کسی کی حاجت اور ضرورت کا احساس کر کے اس کے سوال یا اظہار کے منتظر نہ رہتے تھے، بلکہ خود بخود ہی پیش کر دیا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ مکرمی شیخ فتح محمد صاحب، پینشنر انسپکٹر ریاست کشمیر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرصہ دراز سے آنے والے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب کبھی حضرت کی خدمت میں آتا تو ہمیشہ میرا کرایہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، مگر مجھ کو چونکہ ضرورت نہ ہوتی تھی میں نے کبھی نہیں لیا۔ ملنے آتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کرایہ دیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں میں لیتا تو نہیں تھا، لیکن حضرت کی روح سخاوت اس قدر عظیم و شان تھی کہ آپ بغیر استفسار ہمیشہ پیش کر دیتے، اور یہ میرے ساتھ معاملہ نہ تھا بلکہ اکثروں کو دیتے رہتے تھے۔ شام اور عرب سے بعض لوگ آتے اور آپ ان کو بعض اوقات بیش قرار رقوم زیادہ راہ کے طور پر دیتے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وہ دور دراز سے آئے ہیں، صرف قریب سے آنے والوں کے لیے نہیں۔ پھر عرفانی صاحب لکھتے ہیں آپ کی عام عادت تھی کہ جو کچھ کسی کو دیتے تھے وہ کسی نمائش کے لیے نہ ہوتا تھا، بلکہ محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شفقت علی خلق اللہ کے نقطہ خیال سے، اور اس لیے عام طور پر آپ نہایت مخفی طریقوں سے عطا فرماتے تھے، اور کبھی دوسروں کو تحریک کرنے کے لیے اور عملی سبق دینے کے واسطے اعلانیہ بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم میں دونوں طرح۔ تو مخفی طور پر عطا کرنے میں آپ کا یہ بھی ایک طریق تھا کہ بعض اوقات ایسے طور پر دیتے تھے کہ خود لینے والے کو بھی بمشکل علم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اس سلسلہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ منشی محمد نصیب صاحب ایک یتیم کی حیثیت سے قادیان آئے تھے۔ حضرت اقدس کے رحم و کرم سے انہوں نے قادیان میں رہ کر تعلیم پائی۔ ان کے اخراجات اور ضروریات کا سارا بار سلسلے پر تھا۔ جب وہ جوان ہو گئے اور انہوں نے شادی کر لی تو وہ لاہور کے ایک اخبار کے دفتر میں محرر ہوئے، پھر دفتر بدر قادیان میں آ کر 12 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بیٹا نصیر احمد عطا فرمایا جو کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحوم نصیر احمد کے لیے ایک انا کی ضرورت پیش آئی، جو ایسی عورت جو رکھتی تھی دائی کے طور پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے شیخ محمد نصیب صاحب کو تحریک کی کہ ایسے موقع پر تو اپنی بیوی کی خدمات پیش کر دو، ہم خرما و ہم ثواب کا موقع ہے، یعنی کھانا پینا اکٹھا ہو جائے گا تو ملنا ہی ہے، ایک گھر میں رہو گے۔ تو میرے مشورے کو شیخ صاحب نے قدر و عزت کی نظر سے دیکھا اور ان کو یہ موقع مل گیا، اور ان کی بیوی صاحبزادہ نصیر احمد صاحب کو دودھ پلانے پر مأمور ہو گئیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باتوں باتوں میں ہی دریافت فرمایا کہ شیخ محمد نصیب کو کیا تنخواہ ملتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ صرف 12 روپے ملتے ہیں تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اس قدر قلیل تنخواہ میں شاید گزارا نہ ہوتا ہو، حالانکہ اس زمانے میں وہ بہت تھی۔ لکھتے ہیں کہ بہت ارزانی کے ایام تھے، بڑا سستا زمانہ تھا، لیکن حضرت اقدس کو یہ احساس ہوا اور آپ نے ایک روز گزرتے ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے نا ان کے کمرے میں 20-25 روپے کی ایک پوٹلی پھینک دی۔ شیخ صاحب کو خیال گزرا کہ معلوم نہیں روپیہ کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے۔ آخر انہوں نے بڑی کوشش کی، تحقیق کی، تو پتہ لگا کہ حضرت اقدس نے ان کی تنگی کا احساس کر کے اس طرح وہاں رکھ دیا تھا تاکہ تکلیف نہ ہو اور آرام سے گزارا کر لیں۔ تو عرفانی صاحب لکھتے ہیں انہوں نے تو اس کو ضرورت نہیں تھی، ان کو اس روپیہ سے پھر بیوی نے شاید ان کی زیور بنا لیا، کیونکہ کھانے پینے کی جو ضروریات تھیں تو وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے اس دودھ پلانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی تھی۔ پھر عرفانی صاحب لکھتے ہیں قادیان میں نہال سنگھ نامی ایک
بانگرو جٹ رہتا تھا. اپنے ایام جوانی میں وہ کسی فوج میں ملازم تھا اور پینشن پاتا تھا. اس کا گھر جناب خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب کے دیوان خانے سے دیوار و دیوار تھا ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ سلسلے کا بہت بڑا دشمن تھا اور جماعت کا دشمن بھی تھا، اور اس کی تحریک سے حضرت حکیم الامت اور بعض دوسرے احمدیوں پر ایک خطرناک فوجداری جھوٹا مقدمہ دائر ہوا تھا. خلیفۃ المسیح اول اور بعض دوسرے لوگوں پر بھی جھوٹا مقدمہ بھی اس نے درج کروایا ہوا تھا، اور ہمیشہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر احمدیوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور گالیاں دیتے رہنا تو ایک معمول تھا اس کا. ان ایام میں جب کہ مقدمات دائر تھے، اس کے بھتیجے سنتا سنگھ کی بیوی کے لیے مشک کی ضرورت پڑی، بیمار ہو گئی، مشک کی ضرورت پڑی، اور کسی دوسری جگہ سے یہ ملتی نہیں تھی، بلکہ یہ بہت قیمتی چیز تھی. مشک ویسے ہی بہت قیمتی ہوتی ہے اور مل بھی نہیں رہی تھی. اور وہ اس حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر گیا اور مشک کا سوال کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پکارنے پر فوراً ہی تشریف لے آئے اور اسے ذرا بھی انتظار میں نہ رکھا. اس کا سوال سنتے ہی فوراً اندر تشریف لے گئے اور کہہ گئے ٹھہرو میں ابھی لاتا ہوں. چنانچہ آپ نے کوئی نصف تولے کے قریب جتنی دوائی کے لیے ضرورت تھی مشک لا کر اس کے حوالے کر دی. تو یہاں دیکھیں قطع نظر اس کے کہ جس کو ضرورت ہے وہ کون ہے، دشمنی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے. ایک مریضہ کی جان بچانے کے لیے ایک دوائی کی ضرورت ہے تو فوراً جذبہ رحم کے تحت دوائی لا کر اس کو دے دی. یہاں بدلے لینے کا یا مقدمہ ختم کروانے کا سوال نہیں اٹھایا. پھر حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ حافظ نور احمد صاحب سوداگر پشمینہ لدھیانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانے اور مخلص خدام میں سے ہیں. ان کو اپنے تجارتی کاروبار میں ایک بار سخت خسارہ ہو گیا اور کاروبار قریباً بند ہی ہو گیا. انہوں نے چاہا کہ وہ کسی طرح کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور کوئی اور کاروبار کریں تاکہ اپنی مالی حالت کی اصلاح کے قابل ہو سکیں. وہ اس وقت کے گئے ہوئے گویا اب واپس آ سکے ہیں جس زمانے میں گئے تھے. جب یہ لکھ رہے ہیں کہتے ہیں اب آئے بڑے سالوں بعد. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں برابر خط و کتابت رکھتے تھے اور سلسلے کی مالی خدمت اپنی طاقت اور توفیق سے بڑھ کر کرتے رہے. قادیان میں ان دنوں مقیم تھے جو عرفانی صاحب نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی داد و دہش اور جود و سخا کے متعلق میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا دینا جانتے ہی نہ تھے. اپنی ذاتی واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس سفر کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ روپیہ مانگا. حضور ایک صندوقچی جس میں روپیہ رکھا کرتے تھے اٹھا کر لے آئے اور میرے سامنے صندوقچی رکھ دی کہ جتنا چاہو لے لو. اور حضور کو اس بات سے بہت خوشی تھی. میں نے اپنی ضرورت کے موافق لے لیا، جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا اس میں سے، صندوق میں سے نکال کے. گو کہ حضور یہی فرماتے رہے کہ سارا ہی لے لو. حضرت مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں کہ بعض وقت دوائیاں لینے کے لیے گنوار عورتیں زور سے دستک دیتی تھیں دروازے پر اور سادہ اور گنواری زبان میں کہتی تھیں کہ مرزا جی ذرا بوا کھولو. تو حضور اس طرح اٹھتے جیسے مطاع ذی شان کا حکم آیا ہے، جن میں بڑا کوئی حاکم باہر کھڑا ہے اور اس کی اطاعت کیا کرتے ہیں، اس طرح اٹھ کے فوری طور پہ دروازہ کھولتے اور بڑی کشادہ پیشانی سے بڑی خوش دلی سے باتیں کرتے اور دوائی بتاتے. تو مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑی ہوئی جماعت کو بھی نہیں، تو پھر گنوار تو اور بھی وقت کے ضائع کرنے والے ہیں. ابھی تک یہی حال ہے. ویسے ایک عورت بھی بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی ہے
اور اپنے گھر کا رونا اور ساس نند کا گلہ شروع کر دیا ہے، گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا ہے، آئی دوائی لینے اور ساس قصے شروع کر دیے، اور آپ وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے یا اشارے سے اس کو کہتے نہیں کہ بس جاؤ دعا پوچھ لی، اب کیا کام ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی۔ ایک دفعہ بہت سی گنواری عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں، اتنے میں اندر سے بھی چند خدمتگار عورتیں شربت شیرہ کے لیے برتن ہاتھوں میں لیے آ نکلیں، اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا۔ میں بھی اتفاقاً جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں جیسے کوئی یورپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے، اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں، اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور ہسپتال جاری رہا۔ فراغت کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کس نشاط اور طمانینت سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، کوئی ہسپتال نہیں، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں، اور فرمایا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب 3 گھنٹے ضائع ہو گئے ان عورتوں کے لیے، اور اس وقت ایک کتاب لکھ رہے تھے اور بڑی جلدی لکھنی تھی، اس کے باوجود اس کام کو چھوڑ دیا اور ان کی خدمت میں لگے رہے۔ فرماتے ہیں یہ بڑے ثواب کا کام ہے، مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ میں نے بچوں کا ذکر کیا ہے، عام خدمتگار عورتوں کی نسبت بھی آپ کا یہی رویہ ہے کہ کئی دفعہ ایک آتی اور مطلوب چیز مانگتی ہے اور پھر اس چیز کو مانگتی ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں فرماتے کہ کم وقت کیوں دق کرتی ہے، جو کچھ لینا ہے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں لے لیتی۔ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اور دوسرے بچے آپ کی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کو مضطر کر کے پائنتی پر بیٹھا دیا ہے، اور آپ بچپنے کی بولی میں مینڈے کبے اور چڑیا کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور گھنٹوں سنائے جا رہے ہیں، اور حضرت ہیں کہ بڑے مزے سے سنے جا رہے ہیں، گویا بچے کہانیاں سنا رہے ہیں اپنی زبان میں اور سن رہے ہیں، گویا کہ مثنوی ملائے روم نے سنا رہا ہے کوئی۔ حضرت بچوں کو مارنے اور ڈانٹنے کے سخت مخالف ہیں۔ بچے کیسے ہی بسوریں، شوخی کریں، سوال میں تنگ کریں، بیجا سوال کریں، اور ایک مہوم اور غیر موجود شے کے لیے حد سے زیادہ اصرار کریں۔ آپ نہ تو کبھی مارتے ہیں، نہ جھڑکتے ہیں، اور نہ کوئی خفگی کا نشان ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، دوائیوں کا جہاں ذکر آیا تھا، کہ ہمارے ڈاکٹروں کو یہ اسوہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کا تو کام ہی مریضوں کو دیکھنا ہے، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو کہ کوئی کام چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہوں۔ ان کو ہمیشہ مریضوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بہت ضروری ہے ایک ڈاکٹر کے لیے، اور خاص طور پر واقفین زندگی ڈاکٹروں کے لیے، کیونکہ آدھی بیماری مریض سے آرام سے بات کرنے سے مریض کی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ آپ کی ہمدردی اور رحمت کے جذبے سے فائدہ بھی بہت اٹھاتے تھے۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک منشی غلام محمد امرتسری ہوتے تھے، اچھے کاتب تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدا میں منشی محمد الدین صاحب امرتسری سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم احمدیہ کی پہلی 3 جلدیں شاہنہ حق اور سرما چشمہ عاریہ وغیرہ اسی کی لکھی ہوئی ہیں، اور آئینہ کمالات اسلام کا ایک بڑا حصہ بھی اسی نے لکھا ہے۔ مگر پھر آپ منشی غلام محمد صاحب سے کام لینے لگے۔ کہتے ہیں منشی غلام محمد صاحب بھی عجیب نخرے کیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے اپنی مقررہ تنخواہ سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کو سمجھتے تھے، مگر ہنس کر خاموش رہتے تھے۔ تو ایک روز کہتے ہیں کہ مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز کی بعد بیٹھ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کا معمول یہی تھا کہ عام طور پر فرض پڑھ کر تشریف لے جاتے تھے۔
مگر کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ آپ نے ہنس اور خوب ہنس کر فرمایا کہ آج عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں لکھ رہا تھا تو منشی غلام محمد صاحب کا بیٹا روتا اور چلاتا ہوا بھاگا آیا، اور پیچھے پیچھے منشی صاحب بھی جوتا ہاتھ میں لیے شور مچاتے ہوئے آئے کہ باہر نکلو، میں تمہیں مار ڈالوں گا آج، اور جان سے مار دوں گا، یہ کر دوں گا۔ حضرت اقدس یہ شور سن کر باہر نکلے۔ منشی صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو منشی صاحب یہی کہتے جاتے تھے کہ نہیں، آج میں نے اس کو مار دینا ہے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ صحیح بات کیا ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو نیا جوتا لے کے دیا تھا، وہ اس نے گم کر دیا۔ تو حضور نے ہنس کے فرمایا اس پہ اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے منشی صاحب، جوتا میں خرید دوں گا۔ اصل میں تو پتہ نہیں نیا جوتا لیا تھا کہ نہیں، لیکن جوتا نیا دلوانا تھا بچے کو، اس لیے اتنا شور مچایا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ ان کا بھی عجیب حال تھا، تنخواہ کے علاوہ بھی خوراک وغیرہ کا خرچ بھی آپ دیتے، کھانا بھی اور مسیح موعود علیہ السلام کے گھر سے ہی کھاتے، پھر کپڑے اور بستر وغیرہ، سردی کے موسم میں بستر، گرم کوٹ، سب کچھ لیتے تھے۔ اس کے باوجود باتوں باتوں میں اس طرح کی باتیں کر کے تو زائد بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کو کبھی علیحدہ کیا، بلکہ ناز برداریاں ان کی برداشت کرتے رہے اور کام دیتے رہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے فقیر محمد صاحب بڑھئی نے بدریہ تحریر مجھے بیان دیا کہ ہمارا ذمہ داری کا کام تھا۔ ایک دفعہ ذمہ دارہ کرتے تھے، مزارعت تھی زمینوں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی، تو ایک دفعہ بارش بہت کم ہوئی، فصل خراب ہو گئی، دانے کھانے کے واسطے بھی بہت کم تھے۔ ادھر حضرت صاحب کے مختار حامد علی صاحب معاملہ لینے کے لیے آ گئے۔ سب آدمیوں نے مل کر عرض کی کہ دانے بہت کم ہیں، معاملے کے واسطے اگر بیچ دیے جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حامد علی صاحب نے جا کر حضرت صاحب کی خدمت میں اس طرح کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگلے سال معاملہ لے لینا، اس وقت رحم کرو۔ چنانچہ اگلے سال اس قدر فصل ہوئی کہ دونوں معاملے ادا ہو گئے۔ آپ غرباء پر بہت رحم فرمایا کرتے تھے۔ بس احمدی ذمہ داروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے وقف جدید کے جب اعلان کیا خطبے میں کہا تھا، سندھ کے ذمہ داروں کو خاص طور پر، کہ تھر کے جو لوگ غریب لوگ آتے ہیں ان کے لیے جذبہ رحم دل میں پیدا کریں۔ ایک تو ان کو مزدوری پوری دیا کریں، اور جس حد تک بہتر سلوک ان سے ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس علاقے میں تبلیغ کا بھی۔ پھر صرف انسان ہی نہیں، باقی مخلوق کے لیے بھی جذبہ رحم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور سب سے بہترین نمونہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرنے کا، وہ آپ میں تھا۔ ایک دفعہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میاں یعنی حضرت خلیفہ مسیح ثانی دالان کے دروازے بند کر کے چڑیاں پکڑ رہے تھے کہ حضرت صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا میاں گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے، جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو جہاں آپ نے اس چڑیا پر رحم فرمایا، وہاں بچوں کو بھی نصیحت فرما دی کہ اگر اپنے ایمانوں کو قائم رکھنا ہے تو دل میں جذبہ رحم بھی پیدا کرو۔ پھر حضرت میاں بشیر احمد صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک خواجہ عبد الرحمن صاحب وہ تھے کشمیر کے رہنے والے، انہوں نے ان کو خط میں لکھا کہ ایک دفعہ ایک بڑا موٹا کتا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں گھس آیا، اور ہم بچوں نے اسے دروازہ بند کر کے مارنا چاہا، لیکن جب کتے نے شور مچایا تو حضرت صاحب کو پتہ لگ گیا اور آپ ہم پر ناراض ہوئے، چنانچہ ہم نے دروازہ کھول کر کتے کو چھوڑ دیا۔ کسی جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
یہ ایک عجیب واقعہ ہے. دیکھیں، ایک غریب کے لیے جذبہ رحم اور ہمدردی کے تحت اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش و رحم کے لیے دعا کرنا. حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 18-20 برس کا ایک شخص نوجوان تھا. وہ بیمار ہوا اور اس کو آپ کے حضور کسی گاؤں سے، اس کو لوگ جو تھے اس کے رشتہ دار آپ کے حضور کسی گاؤں سے لے آئے اور قادیان میں آپ کی خدمت میں آیا. چند روز بیمار رہ کر وفات پا گیا. صرف اس کی ضعیفہ والدہ ساتھ تھیں. حضرت اقدس علیہ السلام نے حسب عادت شریفہ اس مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی. بعض کو بباعث لمبی لمبی دعاؤں کے نماز میں دیر لگنے کے چکر بھی آ گیا اور بعض گھبرا اٹھے. اتنی لمبی نماز جنازہ اس کی پڑھائی کہ جو پیچھے پڑھ رہے تھے نماز، ان کو چکر آنے لگ گئے. بعد سلام کے فرمایا، سلام جو پھر گیا جنازہ ختم ہوا تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے جنازے کی ہم نے اس وقت نماز پڑھی، اس کے لیے ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں اور ہم نے دعاؤں میں بس نہیں کی جب تک اس کو بہشت میں داخل کرا کے چلتا پھرتا نہ دیکھ لیا. تو یہ شخص بخشا گیا اور اس کو دفن کر دیا. رات کو اس لڑکے کی والدہ بہت بوڑھی تھیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس لڑکے کو کہ وہ بہشت میں بڑے آرام سے ٹہل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ حضرت کی دعا سے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور جنت میرا ٹھکانہ کیا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے اور حق کو پہچاننے اور ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ کا جذبہ ہمدردی اور رحم بھی کس حد تک بڑھا ہوا تھا، اس بارے میں یہاں ایک مثال سے واضح ہوتا ہے. حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مخدوم الملت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ بیت الدعا کے اوپر میرا حجرہ تھا اور میں اس سے بطرز بیت الدعا استعمال کیا کرتا تھا. اس میں سے حضرت یعنی اس کمرے کو بیت الدعا کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا. اس میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دعا میں گریہ وزاری کو سنتا تھا. اس کے ساتھ ہی تھا حجرہ. کہتے ہیں تو میں حضور جب دعا کیا کرتے تھے، وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو حضور کی میں گریہ وزاری کو سنتا تھا. آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح پر آستانہ الہی پر گریہ وزاری کرتے تھے جیسے کوئی عورت درد ذیل سے بے قرار ہو. وہ فرماتے تھے کہ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے. طاعون کے دن تھے ان دنوں میں. مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا. یہ خلاصہ اور مفہوم حضرت مخدوم الملت کی روایت کا ہے، جس سے پایا جاتا ہے کہ باوجود کہ طاعون کا عذاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور انکار ہی کے باعث آیا، مگر آپ مخلوق کی ہدایت اور ہمدردی کے لیے اس قدر حریص تھے کہ اس عذاب کے اٹھائے جانے کے لیے باوجود کہ دشمنوں اور مخالفوں کی ایک جماعت موجود تھی، رات کی سنسان اور تاریک گہرائیوں میں رو رو کر دعائیں کرتے تھے. ایسے وقت جب کہ مخلوق اپنے آرام میں سوتی تھی، یہ جاگتے تھے اور روتے تھے. القصہ آپ کی ہمدردی اور شفقت علی خلق اللہ اپنے رنگ میں بے نظیر تھی. تو یہ ہے ہمدردی مخلوق اور اس کے لیے رحم کی حالت طاری کرنا. اللہ تعالیٰ نشان دکھا رہا ہے تاکہ آپ کی سچائی کو ثابت کرے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب سے بچا لے اور سچائی کی پہچان ان کے دلوں میں ڈال دے. تو یہ ہے اپنے آقا کے نمونے پر عمل.
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے زخمی کیا تو فرشتوں نے جب کہا پہاڑ کے کہ ہم پہاڑ گرا دیں تو آپ نے فرمایا نہیں، انہی میں سے لوگ عبادت گزار پیدا ہوں گے. اس کے لیے دعا بھی آپ نے کی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی روحانی حالت سدھارنے کے لیے کس قدر رحم اور ہمدردی کا جذبہ آپ میں تھا، اس کا اظہار آپ کے اس اقتباس سے بھی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ میں صادق ہوں، نہ مفتری ہوں، نہ دجال، نہ کذاب. اس زمانے میں کذاب اور دجال اور مفتری پہلے اس سے کچھ تھوڑے نہیں تھے، تا خدا تعالیٰ صدی کے سر پر بھی بجائے ایک مجدد کے جو اس کی طرف سے مبعوث ہو ایک دجال کو قائم کر کے اور بھی فتنہ اور فساد ڈال دیتا. مگر جو لوگ سچائی کو نہ سمجھیں اور حقیقت کو دریافت نہ کریں اور تکفیر کی طرف دوڑیں، میں ان کا کیا علاج کروں؟ میں اس بیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا تیماردار مریض کی تیمارداری کرنے والا جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس ناشناس قوم کے لیے سخت اندوہگی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا، اے ہادی اور رہنما، ان لوگوں کی آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخش، اور آپ ان کے دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش. اور یقین رکھتا ہوں کہ میری دعائیں خطا نہیں جائیں گی، کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں. یہ سچ ہے کہ اگر میں اس کی طرف سے نہیں ہوں اور ایک مفتری ہوں تو وہ بڑے عذاب سے مجھ کو ہلاک کرے گا، کیوں وہ مفتری کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا کہ جو صادق کو دی جاتی ہے. آپ اپنے شعر میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ راست پر لانے اور عذاب سے بچانے کے لیے آپ فرماتے ہیں ان کا کہ اکثر دلوں پر حب دنیا کا گرد بیٹھا ہوا ہے، خدا اس گرد کو اٹھاوے، خدا اس ظلمت کو دور کرے. دنیا بہت ہی بے وفا اور انسان بہت ہی بے بنیاد ہے، مگر غفلت کی سخت تاریکیوں نے اکثر لوگوں کو اصلیت کے سمجھنے سے محروم رکھا ہے. خداوند کریم سے یہی تمنا ہے کہ اپنے عاجز بندوں کی کامل طور پر دستگیری کرے، اور جیسے انہوں نے اپنے گزشتہ زمانے میں طرح طرح کے زخم اٹھائے ہیں ویسا ہی ان کو مرہم عطا فرماوے، اور ان کو ذلیل و رسوا کرے جنہوں نے نور کو تاریکی اور تاریکی کو نور سمجھ لیا ہے، اور جن کی شوخی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور نیز ان لوگوں کو بھی نادم اور منفعل کرے، شرمندہ کرے جنہوں نے حضرت احدیت کی توجہ کو جو عین اپنے وقت پر ہوئی غنیمت نہیں سمجھا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، اور اس کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ جاہلوں کی طرح شک میں پڑے. سو اگر اس عاجز کی فریادیں رب العرش تک پہنچ گئی ہیں تو وہ زمانہ کچھ دور نہیں جو نور محمدی اس زمانے کے اندھوں پر ظاہر ہو اور الہی طاقتیں اپنے عجائبات دکھلاویں. عام مخلوق کے لیے آپ کا جذبہ ہمدردی انتہائی بڑا ہوا تھا، لیکن جو لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہوں، جو لوگ روشنی دیکھ کر اسے تاریکی کہیں، جو علم رکھتے ہوئے جاہلوں کی طرح ضد کریں اور عوام الناس کو بھی اندھیروں میں لے جا رہے ہوں، ان کے لیے تو دعا نہیں نکلتی. اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی جذبہ رحم اور ہمدردی کی وجہ سے تھا کہ جو آپ نے ان کے لیے بددعات کی. بے شک آپ نے یہ بددعا تو کی، لیکن یہ حد سے بڑے ہوں کے لیے بددعا تھی، اور یہ دعا مخلوق کی اکثریت سے ہمدردی کے جذبے کی وجہ سے تھی.
ان پر رحم کھاتے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ سعید روحیں روز ہم دیکھتے ہیں سلسلے میں داخل ہوتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج ہم مسیح محمدی کے غلاموں کا بھی کام ہے کہ آپ کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور آپ کی دعاؤں سے بھی حصہ لیں، آپ کی تعلیم کو اپنے عملوں پر لاگو کرتے ہوئے مخلوق خدا سے جذبہ ہمدردی کے تحت اس پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنی دعاؤں کو اپنی استعدادوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ جس نور محمدی کو پھیلانے کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، اس میں ہم بھی نحن انصار اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔